اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فطرت ہے۔ مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور انداز اور روح ہیں۔ مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور قوالی ہیں، اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی۔ مرد کو جپاکش اور سخت پیدا کیا گیا، عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے اور عورت امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کے وظائف، احکام، حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی، اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے۔ عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد اس کائنات کا حسن، پاک فن اور عروج ہے۔ دونوں کے وظائف مختلف بنائے۔ عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے، اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں، بن کے یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ، اس کے حیا کا تیور ہے اور اس کی غیرت کا نشان ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی تقریب ہے۔ لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں کرایا جایا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب نے، اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رسی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے، تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ منظر نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو یہ عورت کی آبرو ہے۔ یہ واضح میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے۔ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے، اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا رہا، اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کرنے اس کی تذلیل کی ہے۔ افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے نکال دیا۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تصحیح کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت بلی کا سر چشمہ ہے، اتنی دیر تک اللہ کا مبرک نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں جاتی۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا۔ بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وہی آیا کرتی، کہاں عورت بدی کا سر چشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعل رکوعکم فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری مدعوہ اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا۔ تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا ہے، لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی، اسلام نے اس کو عزت دی، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روح کے اندر
اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا تو وہی پرانے شتاری ایک نیا جان لے آئے۔ پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام، تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تو جس طرح چاہے جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تیری آزادی پہ قدم ہو۔ جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا وہی شکاری نیا چال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا، جبکہ عورت کا غسل گھر کے اندر ہی رہنا ہے، چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی رقیقت ہی کرے پاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش نے زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بس۔ یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے، وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے یا چراغے محفل، مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کے بوٹ کے بھیڑے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے، یہ اس کا حسن ہے؟ یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے؟ عورت کے لیے ان دو وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے؟ عورت کی فکر ہی اس بارہ کو بتا سکتی ہے۔ تو یہ پرانے شدائیوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سکلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دے دینا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے۔ لباس کے بنیادی مقاصد تین ہیں: گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا، دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے۔ لباس پہن کر کے انسان معظم لگتا ہے۔ اگر انسان لباس کے بغیر کی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق برابری نہیں رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے لباس ضروری ہے، اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش، لباس تو فرق ہوا، اور ایک لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، تقوی کا لباس، اور فرمایا ذالک خیر، یہ لباس بہتر لباس ہے۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، اور تمہارا لباس بھی اللہ کی جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم خبردار، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال لے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہشت سے نکلوایا ہے، ینزع عنہما لباسہما لیرینہما سوآتہما، اور اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ و کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھ پائے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہیں شیطان کا دوست نہیں ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کرتے اور تمہیں پھر برہنہ کرتے، اور تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے، اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے
اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو علم تم سے اتروا دے اور تمہیں بہت سواتے رہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنا۔ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ وہ جس روح میں مرضی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ تو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس سے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے چاروں طرف کو گھیروں گا۔ لو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں عائد نہیں ہو سکتا ہے، باقی چاروں سمتوں سے ہی آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اہل ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں۔ اور شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے تگ و تاز کیا کرتا ہے، اور ہمیشہ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے۔ اس کو ایک آنت بھی انسان کی عزت نہیں بھاتی، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دو۔ اور شاید وہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ایک شاعر اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا، حیا کی تعلیم دے رہا۔ تو حضور جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تاہو فإن الحیاء من الایمان، فرمایا اسے چھوڑ دے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پہ حیا بھی ہوگا۔ حیا کا سب اور حیا کی تعلیم اور حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو ڈھیلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتا، اور اگر ایمان ہے تو حیا لازمہ ہے ایمان۔ تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی، اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے کہ اہم شعبہ ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ حیا سارے کا سارا بھلائی ہے، اور حیا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیا پاختہ کر دیں، اور حیا پاختگی کی جو ہے وہ بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار لے۔ اللہ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساطت سے یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے للمؤمنین، مسلمان مردوں کو کیا حکم دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے۔ ان اللہ کبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے تمہارا غرب خبر نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب آپ مومن عورتوں کو حکم دے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ کو نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لینے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت اور سمدار کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اگر اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپ پر، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی ملک میں قمیضیں اور لولیاں ہیں، ابھی بھی تابعین غیر اول
इरबत बिन रिजान अवित्री, اور یا وہ نوکر شرط یہ ہے کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر اتنے زور سے نہ رکھیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ان کا جو سندار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو، بدو اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کریں جمیع سب کے سب، ایہا المؤمنون، اے اہل ایمان، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح آ جاؤ۔ تو حضور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پردے اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ حضرت سعید بن ابو الحسن، حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ اگر حیا باختہ ہیں اور اپنے سینے اور اپنے سر کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچا رکھیں، اس لیے کہ تم نے اپنی آبرو کی از خود حفاظت کرنی ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو۔ صحابہ نے اس کی روح ہمارا گزر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کریں گی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کر۔ تو صحابہ نے اس کی حضور بازار کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا، چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا، اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ اگر سے تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ کہ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا داد بھائی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمن، اور یہ رفے بڑے خوبصورت حضور علیہ السلام کے سواری کے اوپر تشریف فرما آئے، تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی۔ آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے کے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی اوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر رہی، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے، جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف واقف ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے، فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ فیکذبہ۔ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ
آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے۔ دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے، اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے۔ جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد کر رہے ہیں اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے کیونکہ اس پہ تیرا قصد نہیں۔ اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری